چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. کہا نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. اپڈیٹ کریں آپ کو اس خبر سے متعلق. چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. کہا نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. ہر سروس اپنی آپریشنل تیاروں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹرز سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. بالا کمان کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی. بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلے بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ، الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نمائندہ خصوصی احمد منصور. احمد، بتائے گئے اس حوالے سے مزید ان کی جانب سے کیا کہا گیا؟ دیکھیں، چیف آف دی آرمی سٹاف و چیف آف ڈیفنس فورسز کو آج تینوں مسلح افواج نے جی ایچ کیو میں گارڈ آف آنر پیش کیا ہے، اور اس موقع پہ جو تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب بھی کیا ہے فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے. اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں. فیلڈ مارشل نے یہ کہا ہے کہ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی. ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے یہ کہا کہ بالا کمان کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی. بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے. اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. فیلڈ مارشل نے یہ بھی کہا کہ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ، الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے یہ بھی کہا کہ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تفسیر ہے، اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جانبازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے. پاکستان ہمیشہ زندہ باد کے ساتھ فیلڈ مارشل نے اپنے اس اہم خطاب کا اختتام کیا ہے. جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھی احمد موجود رہے گا. چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب. کہا نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے. بڑھتے اور بدلتے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں گے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد منصور. احمد، بتائے گا یہ جو ملٹی ڈومین آپریشنز ہو رہے ہیں، اس حوالے سے کون کون سے آپریشنز جو ہیں اس میں انکلوڈ کیے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ تو مسلح افواج کا جو نیا تنظیمی ڈھانچہ ہے، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور اوور آل افواج پاکستان کی جو نئی کمانڈ ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کے تحت وہ قائم ہوئی ہے. اس کا ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ قائم ہوا ہے. یہ جو فیلڈ مارشل سید آصف منیر کے اعزاز میں جی ایچ کیو میں گارڈ آف آنر کی جو تقریب ہے، اس میں جو تینوں مسلح افواج کے جو دستے ہیں انہوں نے سلامی بھی پیش کی ہے، اور اس میں جو چیف آف دی نیول سٹاف ہیں اور چیف آف ایئر سٹاف سمیت جو اعلیٰ عسکری افسران ہیں انہوں نے شرکت کی ہے. جو اعزازی دستہ ہے اس کی جانب سے فیلڈ مارشل کو جنرل سلامی پیش کی گئی اور اعزازی دستے کا معائنہ بھی کیا. اس کے بعد پھر جو یہ اہم خطاب ہے جس کی پہلے میں نے تفصیل بتائی ہے ساری، وہ سامنے آیا ہے اور وہ بہت ہی اہم ہے. اس میں تمام وہ ان سوالات کے جواب بھی ہیں اور پوری تفصیل ہے جو ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کے قیام کے حوالے سے ہیں. اور اس میں فیلڈ مارشل نے یہ کہا ہے کہ جو بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں، اور ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا جو قیام ہے وہ اسی تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے. جی اچھا احمد، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو خطاب کیا گیا ہے اس میں ایک بار پھر سے ان کی جانب سے جو ہے بھارت کو اور طالبان رجیم کو وارن کیا گیا ہے.
جی بالکل بڑا ایک واضح پیغام، ایک نئی جو اس وقت جو یہ اسٹرکچر بنا ہے فوج پاکستان کا، اس کے تحت یہ میسج دیا گیا ہے کہ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ یہ مارکہ حق کا اشارہ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، جو مئی میں جو آپریشن بنیانو مرسوس میں بھارت کو جو شکست دی تھی، اور جس طریقے سے فوج پاکستان کا جو ریئیکشن تھا بھارتی جارحیت کے حوالے سے، یہ اس کا یہ میسج ہے کہ اگلی بار جو جواب ہے وہ اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ اسی طرح جو طالبان رجیم ہے اس کو بھی ایک واضح پیغام ہے۔ فیلڈ مارشل نے کہا ہے کہ جو طالبان رجیم ہے ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان، اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، یہ فیلڈ مارشل کی طرف سے کہا گیا ہے۔ جی اچھا احمد، یہ بتائے گا پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے مسلح افواج کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا تھا، اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہے آرمی چیف کی جانب سے؟ دیکھیں، جو آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری ہوا ہے یہ اعلامیہ اور یہ تقریر ہے، یہ بنیادی طور پہ مکمل طور پہ پروفیشنل، اور جو مسلح افواج کی جو نئی ایک کمانڈ جو اسٹرکچر ہے چیف آف ڈیفینس فورسز کا جو ہیڈ کوارٹر قائم ہوا ہے، اس حوالے سے یہ ساری جو تقریب ہے، اور اس میں جو باقی کوئی ابھی ایسی کوئی بات سامنے نہیں آئی۔ جی ٹھیک ہے احمد، ساتھ ہی موجود رہے گا چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا گیا ہے۔ کہا نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر بنائیں گے۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاروں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشنز کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں موجود۔ میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان کے سرشار جابازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، آج راولپنڈی جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اعزاز میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی ہے، تاریخی ہے۔ مزید ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ مزید ان کی جانب سے بھارت کو بھی وارن کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ مزید ان کا کہنا تھا کہ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے۔ اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔
مزید ان کا کہنا تھا، میں اس بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے، تاہم کسی کو بھی پاکستان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت پر آنچ اور ہمارے عزم کو آزمانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تمام یہ جان لیں کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار جان بازوں اور متحد قوم کے پختہ عزم نے کر رکھی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ بالا کمانڈ کی یکجہتی کے ساتھ ساتھ تینوں افواج اپنی اندرونی خود مختاری اور تنظیمی ڈھانچہ برقرار رکھیں گی۔ مزید ان کی جانب سے کہا گیا، بھارت کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہے، اگلی بار پاکستان کا جواب اس سے بھی برق رفتار اور شدید ہوگا۔ طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا گیا کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس اہم خبر سے متعلق، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل کا تینوں مسلح افواج کے افسران سے خطاب کیا گیا، جس میں ان کا کہنا تھا کہ نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی تاریخی ہے۔ بڑھتے اور بدلتے ہوئے خطرات کے پیش نظر ضروری ہے کہ ہم ملٹی ڈومین آپریشنز کو تینوں افواج کے متحد نظام کے تحت مزید بہتر کریں۔ ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز کا قیام اس تبدیلی کی جانب ایک ضروری قدم ہے۔ ہر سروس اپنی آپریشنل تیاریوں کے لیے اپنی انفرادیت برقرار رکھے گی۔ ڈیفنس فورسز کا ہیڈ کوارٹر سروسز کے آپریشن کو مزید مربوط اور ہم آہنگ کرے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی نوید چودھری۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ سر، آج جو ہے فیلڈ مارشل اور چیف آف ڈیفنس فورسز سید عاصم منیر کے اعزاز میں DHQ راولپنڈی میں ایک تقریب سجائی گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ جو تبدیلی ہوئی ہے اور نئے قائم ہونے والے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز میں بنیادی تبدیلی جو ہے وہ ایک تاریخی ہے اور ایک مثالی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، کیونکہ یہ منصب آئین میں ترمیم کے بعد وجود میں آیا ہے اور اس کی ضرورت محسوس کی گئی تھی مئی کی جنگ میں، جو ہم نے واضح طور پر جیتی، دشمنوں کو دھول چٹائی۔ اس حوالے سے اب چیف آف ڈیفنس فورسز کا جو ہوتا ہے یہ تینوں مسلح افواج کی کمان کرے گا۔ تو آج ہماچل میں چیف آف ڈیفنس فورس بھی ہیں، بہت مربوط انداز کے اندر ساری صورتحال واضح کی۔ انہوں نے تینوں فورسز سے سلامت لیتے ہوئے یہ بتایا کہ مسلح افواج جو اپنا اندرونی ڈھانچہ ہے تینوں وہ برقرار رکھیں گی اور اس میں تنظیمی ڈھانچہ بھی ان کا برقرار رہے گا، لیکن سسٹم کو مزید بہتر بنانے کے لیے کوآرڈینیٹڈ اور سبق رفتار بنانے کے لیے جو بنیادی نوعیت کے فیصلے کیے گئے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو یہ ایک یوں سمجھیں کہ ویسے تو ظاہرہ مسلح افواج ابتدائی ہوتی ہیں، اچھا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی، لیکن اس میں مزید ایک جو تصور ہے کوآرڈینیشن کا اور ان کے دوران جو رابطہ ہوگا وہ پہلے سے زیادہ بلکہ بڑھ جائے گا اور بہت مشاورت کا عمل بھی ان کو بڑھے گا۔ اور جو انٹرنل اسٹرکچر ہے نیوی کا اور ایئر فورس کا اسی طرف برقرار رہے گا۔ ان کا جتنا بھی معاملہ ہے ڈسپلن کے حوالے سے یا اسٹڈی کے حوالے سے یا پریپریشن کے حوالے سے وہ اپنے وقت پر کام کرتے رہیں گے، لیکن اوپر سے جو ہدایات آئیں گی چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے یا ان کو جو مسائل درپیش ہوں گے یہ ان سے ڈسکس کریں گے، تو اس کے نتیجے میں زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ تیاری کی جا سکے گی۔ نمبر ایک۔ دوسری بات بہت واضح کی چیف آف ڈیفنس فورسز نے، اس کی ضرورت تھی شروع کرنے کی۔ ہمیں ایک طرف بھارت سے خطرات ہیں کیونکہ آئروز وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا شروع چھوڑتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان کے وزیر خارجہ نے بہت ہی نامناسب گفتگو کی فورسز کے بارے میں دو روز کرے، جس کا دفتر خارجہ ترجمان نے کوئی جواب بھی دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فوجی مشقوں کے نام پر یہ تاثر دے رہا ہے کہ جیسے وہ جنگی چارے کر رہے ہوتے ہیں، آئے روز کوئی نہ کوئی ان کا بیان آ جاتا ہے، اس طرح کی مشقیں ہو رہی ہیں۔ اور ادھر ہمیں ویسٹرن بارڈر پر ہمیں افغان طالبان رجیم کے ہاتھوں ظاہر مشکلات کا سامنا ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ وہ پیسفل طریقے سے رہیں اور ٹیررسٹ گروپوں کو کنٹرول کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سیٹرڈے نائٹ کو چمن بارڈر پر
وہاں پر حملہ کیا انہوں نے، پھر پاکستانی فورسز کو جواب بھی دیا، تو کافی وہاں رات کو فائرنگ کا توازن ہوتا رہا. تو فیلڈ مارشل نے آج واضح طور پر ان دونوں ممالک کو تنبیہ دی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی ایڈونچر کریں گے تو پہلے سے کہیں گنا زیادہ مؤثر طریقے کے ساتھ کنٹینیو رہنا چاہیے، ایک فیصلہ کن طریقے کے ساتھ اس کو جواب آئے گا. اور طالبان رجیم کے لیے بھی بڑا واضح پیغام ہے کہ وہ دہشت گردی کی پشتنائی چھوڑ دیں، پاکستان کے اندر جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو پشتنائی بھی چھوڑ دیں، اپنے ہاں ان کو جگہ نہ دیں. بصورت دیگر ظاہر ہے برقرار اور شدید رد عمل جو ہے وہ پھر منتظر ہوگا دشمن قوتوں کا. تو یہ بڑے واضح انداز کے اندر بتا دیا گیا ہے، اس کی ضرورت بھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تقریب اور اس میں فیلڈ مارشل کی جو تقریر ہے وہ بہت ہی مناسب اور بڑے واضح اس میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اور پوری دنیا کے سامنے ایک کلیئر منظرنامہ آ گیا ہے کہ پاکستان اپنی سیکورٹی کے حوالے سے آنے والے دنوں میں کس سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. سر، جس طرح آپ نے مینشن کیا ہے کہ بھارت کو بھی وارننگ دی گئی ہے اور طالبان کو بھی وارننگ دی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بارہا ان کو اس طرح کی وارننگز دی گئی ہیں، لیکن ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر ہوتا رہتا ہے اس طرح کا. کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیا عہدہ ملا ہے اس سے ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے وہ کتنی مضبوط ہوگی؟ اس میں اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے. ویسے تو ہمارا ظاہر ہے ہماری نیوی اپنی حوصلہ کہتے ہیں ماشاء اللہ کوئی شبہ نہیں ہے. ایئر فورس نے پوری دنیا میں اپنا سکہ منوایا ہے، نئی کی جنگ میں بھی، اور بڑی فوج کی وکیل کہنے ہیں، ان کا اپنا ایک ظاہر ہے پورا سسٹم ہے. اب چونکہ جو جدید جنگیں ہیں اس میں ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیشن، جسے ہم کہتے ہیں کہ بڑی سبک رفتاری کے ساتھ فیصلہ کرنا اور اس پر عمل درآمد کر لینا، اس کی ضرورت جو ہے وہ محسوس کی جا رہی ہے. اور یہ ورلڈ وائڈ فنومین ہے، پاکستان کے تک نہیں ہے. یہ پوری دنیا میں جن ممالک کی سیکورٹی تھریٹ ہیں، جن کے پاس مسلح افواج موجود ہیں، اور پاکستان کے پاس تو خیر بہت مؤثر اور بڑی فوج موجود ہے، تو وہاں اس عمل کی ضرورت تھی کہ جنگ میں حصہ لینے والے جتنے بھی ونگز ہیں سیکورٹی مسلح افواج کے، وہ نیوی ہو، وہ ایئر فورس ہو، بری فوج ہو، ان کے درمیان کوآرڈینیشن بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے. اب یہ نئے جو جنگی ماحول ہے اس کے تناظر میں وہ پہلے والا ماحول جو ہے وہ اب ممکن نہیں رہا کہ طریقے سے چلا جا سکے. تو پہلے تو اس کی ضرورت تھی کہ چیف آف ڈیفینس فورسز کا عہدہ کریٹ کیا جائے، یہ بنیادی ضرورت تھی. اس کے بعد آ رہا ہے اس کا ہیڈ کوارٹر، اس کے دفاتر، اس کے عہدیدار، یہ سارا معاملہ ہوگا. اور فورسز سے ظاہر ہے جب جنگ میں ایک کوآرڈینیشن کے تحت اور پلاننگ کے تحت حصہ لیتی ہیں، لیکن ان کو نظام کو مزید مربوط بنانے کے لیے اور جسے کہتے ہیں کہ برق افاری سے فیصلہ کرنے کے لیے پھر ایک ہیڈ کوارٹر کی ضرورت تھی، اور وہ وجود میں آ گیا ہے. تو اس خطاب کے ذریعے فیلڈ مارشل صاحب کو یہ کلیئرٹی بھی دی گئی ہے کہ ہماری جو افواج ہیں وہ اس کے جو پاکستان نیوی کے جو لوگ ہیں ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اور ان میں خود مختاری ہے وہ برقرار رہے گی. ان کی ترقی کا سسٹم، ان کی بھرتی کا سسٹم، ان کی پریپریشن، ان کے باقی سارے معاملات، جو انہیں اکوپمنٹ درکار ہوگی، جو انہیں اسلحہ درکار ہوگا، جو جہاز ان کو درکار ہوگا، اس طرح سے پاکستان ایئر فورس کا پورا سسٹم جو ہے وہ پورے کا پورا، ان کا جو انڈکشن کا سسٹم ہے، ان کی ترقی کا سسٹم ہے، ٹریننگ کا سسٹم ہے، باقی سارے معاملات ہیں، وہ سارے کا سارا، اور ان کی قیادت، یہ بھی میں بات مینشن کرتا چلوں، وہ اپنا اندرونی ڈھانچہ مکمل طور پہ برقرار رکھیں گی اور ڈسپلن بھی اس طریقے سے ہوگا. اندرونی خود مختاری ان کو حاصل ہوگی. ظاہر ہے ہر ایک جو شعبہ ہے ہمارے مسلح افواج کا اس کے اپنی بجٹری ایجوکیشن بھی ہیں، تو یہ چیز بھی واضح ہوگی. اب معاملہ یہ ہے کہ جب ملک کو خطرات درپیش ہوں گے انٹرنل یا ایکسٹرنل، تو اس میں کوآرڈینیشن کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ حملہ جب ہو تو ظاہر ہے یہ جب ہم سوچتے ہیں اس طرح سے دشمن ہے وہ بھی یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی ونگز ہیں جنہوں نے حصہ لینا ہے جنگ کے اندر، پریکٹیکلی میدانی جنگ میں کودنا ہے، ان کے درمیان کوآرڈینیشن جو ہے وہ غیر معمولی نوعیت کی ہونی چاہیے تاکہ پلک جھپکتے میں فیصلے ہوں اور اس پر عمل درآمد ہو جائے. اب تو میٹر آف ٹائم ہے نا جی، وہ تو دور نہیں ہے کہ آپ خالی وارننگ دیں گے اور آپ انتظار کریں گے اور بہت زیادہ ہوگا. وہ ایک رسمی کارروائی ضرور جنگ میں ہوتی ہے، فیصلہ کر دے اس کے بعد آپ نے ریٹیلیشن ایسی کرنی ہوتی ہے کہ پھر وہ اٹھ نہ پائے. سیکریٹریٹ جو اس کا بنے گا اور اس کا جو پورا نظام ہے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، ظاہر ہے ہم نے جنگ سے جیتی ہے، اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے. صدر ہمارے سب سے بڑے گواہ ہیں.
पूरी दुनिया के सामने गवाही देते कर रहे हैं। तो उसमें अब जो हमारी जो एक डिसिप्लिन, हमारी कोऑर्डिनेशन और हमारी स्ट्राइक फोर्स, ये कह रहे हैं तीसरा नंबर वगैरह, इन तीनों में गैर मामूली हद तक इजाफा हो जाए। और वहाँ रहकर दुश्मन के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो कोई मुहिम नहीं करे और उसके बाद बचने के लिए कोशिश करे, बल्कि उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, बल्कि कमर तोड़ जवाब मिलेगा। सर, ये तो हम बात कर रहे थे कि जो बैरूनी चैलेंजेस है जिनका पाकिस्तान जो है वो सामना कर रहा है, लेकिन अगर हम अंदरूनी चैलेंजेस की बात करें तो इस पर बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं? देखिए, इस वक्त जो DLA है भारत उसको सपोर्ट कर रहा है और उसमें शवाहद हमारे पास मौजूद है। हमने आलमी बरादरी के सामने रखे भी थे। बलूचिस्तान के अंदर जो इंसर्जेंसी हो रही है उसमें ये सारे के सारे भारत से भी पैसे ले रहे हैं और इनकी कम्युनिकेशन है। ठीक है सर, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आज DHQ रावलपिंडी में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल का तीनों मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब किया गया है और उनका कहना था कि नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में जो बुनियादी तब्दीली की गई है वो तारीखी भी है और मिसाली भी है। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। आई थिंक जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस खिताब है उसमें 3-4 चीजें अहम है। स्ट्रक्चर के बारे में इसकी जरूरत है, सारी दुनिया ने देखा है। अभी मई में जब पाकिस्तान रिस्पॉन्स दिया तो तीनों सर्विसेज तैयार थी, लेकिन इसको मजीद मजबूत बताने की जरूरत थी। इस पर उन्होंने बड़ा क्लियर आई थिंक मैसेज दिया है भारत को कि नेक्स्ट टाइम रिस्पॉन्स विल बी बर्फ-रफ्तारी के साथ बड़ा स्ट्रांग होगा। और बर्फ-रफ्तारी से मुराद है कि अभी जो डिसीजन सेकंड में होंगे, अभी दिनों और घंटों की बात नहीं है बल्कि सेकंड में होगी। और इसलिए समझी भी चाहिए। और ये आई थिंक जितनी मॉडर्न आर्मीज हैं, चाहे अमेरिका है, बरतानिया है, इवन भारत में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वगैरह के ओहदे हैं, इंस्टीट्यूशन है, उसकी जरूरत भी है। फिर मल्टी डोमेन ऑपरेशन का जिक्र हुआ जिसके अंदर 3 इसमें फिजाई बैरियरी और रॉकेट फोर्स के अलावा भी साइबर है, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। तो इसलिए जरूरी है कि चीजों को एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जहाँ से वॉर टाइम में खराब जाए उसका रिस्पॉन्स बर्फ-रफ्तारी के साथ दे चुके। इसके अलावा आई थिंक अफगान रजीम के लिए बड़ा क्लियर मैसेज था कि आप चॉइस करें लेकिन पाकिस्तान ख्वारिज और इसी को डील किया जाएगा। बाकी जो है हमारी सर्विसेज जो है ऑटोनोमस रहेंगी फॉर देयर, जो उनकी अपनी प्लानिंग होती है। सिर्फ जो नेशनल लेवल पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होगी उसमें मेनली जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इंस्टीट्यूशन है वो उस चीज को कोऑर्डिनेट करेगा। बाकी जो है आई थिंक अगर अक़वाम 10 मई के बाद बहुत बुलंद है। सऊदी अरेबिया ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है। तुर्किया में बड़े अच्छे ख्यालात हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है। तो हर लिहाज से एक खुशाइन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री और इंशाल्लाह ताला चीजें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको किन किन चैलेंजेस का सामना है? ये अभी तक तो मल्टीपल फ्रंट पे चीजें चल रही हैं। देखें अभी दोनों तरफ एक तो प्रेशर है बॉर्डर्स पे। मोदी आए दिन धमकियां देता, बल्कि अगर कहा जाए कि मई में जो 4 दिन की लड़ाई थी ऑलमोस्ट इंटरनेशनल वॉर की तरफ चला गया था रीजन अंडर न्यूक्लियर ओवरहैंग। तो ये परमानेंट थ्रेट है। फिर आपकी जो थ्रेट है वो ख्वारिज की है, चाहे फितौल हिंदुस्तान हो केपी में या फितौल बलूचिस्तान में, फितौल ख्वारिज केपी में है। तो ये बेसिकली एक हाइब्रिड वॉर पाकिस्तान पे पोज की। तीसरा थ्रेट जो है वो बेसिकली इंफॉर्मेशन वॉर पे है। इसमें आपने देखा है कि कुछ जो बैरूनी ताकतें हैं और दुश्मन मालिक हैं, एजेंसियां हैं, वो कोलैबोरेट कर रही हैं विद इवन इंटरनल। अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल पार्टी भी इस एजेंडे का हिस्सा बन चुकी है। तो उनको खुद रियलाइज करना चाहिए कि ये कितना जरूरी है कि आप स्टेट का साथ दें, पाकिस्तान का साथ दें। इवन के हक के दौरान बड़ा भोंडा सा नेरेटिव उस पार्टी ने चलाया। चौथा फ्रंट जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो वो पॉलिटिकल ओनर में आप रोजाना एक नैरेटिव डेवलप लाइन का सूबा है जो लड़ रहा है। जिस अभी सवाल बुक्टी साहब ने कल आपने देखा परसों जो है जब हथियार डाले गए तो किस तरीके से उन्होंने लीड किया और वो ऑन कर रहे। तो ये बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे स्ट्रेंथन किया जाए। बाकी जो है पाकिस्तान की अवाम और मिलिट्री के दरमियान अगर खुदा ना खासा कोई खलीज या गैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उसको नाकामी होगी। एक्सटर्नली पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली आई थिंक बड़े स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फॉरेन ऑफिस का है और मिलिट्री डिप्लोमेसी का है। दैट्स व्हाई रीजन हो या इवन इंटरनेशनली चाहे रशिया
स्टेट्स पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने बड़ी आई थिंक सक्सेस गेन की है। तो डेफिनेटली आपने यूथ को भी तैयार करना है ताकि वो बिवल्डर ना हो, अपने काम पे फोकस रहें और पाकिस्तान के अगेंस्ट काम न करें। सर, आज अपने खिताब में उन्होंने भारत और जो तालिबान रजीम है उसको भी वार्न किया। आप क्या समझते हैं कि बाज रहने वाली है ये, मतलब जिस तरह तालिबान रजीम की अगर हम बात करें या भारत की बात करें, आए दिन कोई ना कोई ऐसा बयानिया उनकी जानिब से बनाया जाता है, क्या समझते हैं इस हवाले से? ये पार्ट ऑफ बेसिकली हाइब्रिड वॉर है, बिकॉज इसमें जो है नैरेटिव की लड़ाई है और भारत को इतनी ज्यादा हजीमत हुई है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। तो कन्वेंशनली जब देखा उसने कुछ नहीं कर सकता, फिर एक स्पेस उसको अफगानिस्तान में मिली हुई है बिकॉज जो तालिबान रजीम है उनको भी डॉलर चाहिए और अनफॉर्चुनेटली इस्लाम का नाम लेके आई वुड से पूरे खत्ते में उन्होंने आग लगाई हुई है। इवन ईरान, चाइना सब बरेड है, पाकिस्तान तो डेफिनेटली टारगेट है। तो उसके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि यू हैव अ चॉइस टू बी विद पाकिस्तान। उसके अंदर विन विन सिचुएशन है, तिजारत भी खुल जाएगी, उसके अलावा आना जाना भी होगा एक लीगल तरीके से। और इवन CPEC-2 का ऑफर किया गया था, ये एक्सटेंड किया जाएगा अफगानिस्तान को। और वहाँ उनकी बड़ी बुरी हालत है, वहाँ पे 80% अवाम जो है भूख का इफ्लास कर 2 करोड़ खवातीन जो है 50% ऑफ पॉपुलेशन तो बंद है घरों में। तो मेरे ख्याल में तालिबान रजीम को सोचना चाहिए कि इस तरीके से चीजें नहीं चल सकती और पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा भी नहीं है। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज था आई थिंक दोनों तरफ। ठीक है सर, साथ ही मौजूद रहेगा हमारे साथ नवीद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कि पाकिस्तान को ना सिर्फ बैरूनी चैलेंजेस का सामने बल्कि पाकिस्तान को विद इन कंट्री भी जो है चैलेंजेस का सामना है, तो इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएगा कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, बलूचिस्तान के अंदर भारत जिस तरह से इन्वॉल्व है उसके शुरुआत हमने आलमी बरादरी के सामने रखी। जहाँ पर एक्सप्रेस का वाक़या किस तरीके से हुआ, कॉल कैसे ट्रेस हुई, वहाँ असला कैसे आ रहे हैं, वहाँ फंडिंग कैसे हो रही है, नाकाबिल विश्वास है। यहाँ हमें जो मगरबी बॉर्डर पर जिन मिसाइल का सामना है उसमें बड़ा वादे तौर पर आज भी रिपोर्ट शायद हुई है कि जो असला अमेरिका छोड़ के गया था वो TTP के हाथ आया हुआ है और वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, और उनके हाथ इसलिए आया हुआ है कि अफगान तालिबान उनको सपोर्ट कर रहे हैं और इंटरनल मामला हमारे खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वादी तेरह के वाले से पहले ही बात सामने आई थी, वहाँ आपको उसकी फसल भी काट हो रही थी। और देखिए, इस ने जो बात की सबसे अहम बात है वो कहते हैं कि ये जो स्मगलिंग है क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम और इसका और दहशतगर्दी का ये नेक्सस बना हुआ है। ये सारा मामला है, इसमें भी मतलब बैरूनी हाथ मुलव्वस हैं। तो उन्हें भी हमने जाहिर है नजरिया कानून साजी और उसके बाद कानून पर सख्ती से अमल दरामद करते हुए बाई फोर्स उनका कला कमा करना है। और यकीनी तौर पर जब हम इन दोनों ममालिक को जो हमारे खिलाफ राइवलरी रखते हैं और उसका इजहार करते रहते हैं आए रोज, उनको हमने क्लियर मैसेज दिया है कि हम तो आपसे मुकम्मल तौर पर निपटने के लिए तैयार हैं और आपके जो ऑपरेटर्स हैं जो आप पाकिस्तान भेजते हैं उनके लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है, ना आप उनकी सहूलत कार्य करें और ना ये सोचें कि आप खुद महसूस रहेंगे इस तरह की आग उकसा कर दूसरे ममालिक के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इस फोरम के क़याम से इस हवाले से भी हमें फैसला साजी में मदद मिलेगी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट है उसको किस तरीके के साथ कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के जरिए जल्द अज जल्द उसका खात्मा किया जाना है। और मैं समझता हूँ कि ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी नवीद चौधरी, इसके साथ साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।